اس چیز کو جو ہم کہتے ہیں نا کہ سب بخش دیے جائیں گے، سب بخش دیے جائیں گے، انشاءاللہ نہیں، مگر ہم سب پھر گن میں بھی تو گئے میں، ہم کہہ رہے ہیں کوئی بات نہیں، اپنی سزا کاٹ کے آئیں گے، کیونکہ آخری امتی کو بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوزخ سے نکال کے لانا ہے، اور پھر وہ بتائے گا کہ اب دوزخ میں امتی کوئی نہیں ہے، اپنی سزا کاٹیں گے۔ میسج میں سمجھتا ہوں کہ پہلے کبھی تو عمل کرے نا کہ قبر کا عذاب بہت سخت ہے، جب بخشے جاؤ گے تب بہت دیر ہو چکی ہوگی، اس سے پہلے تمہیں بہت تکلیف اٹھانی، ہمیں کہیں خوف تو دلائیں، ہم تو یوں ہی مطمئن ہو گئے۔ یار مجھے لگتا ہے نبی کے آنے کے بعد دین کا خوف ہے ہی نہیں، حضرت عثمان رضی اللہ دین کا خوف ہے ہی نہیں سارے بھائی۔ نہیں سر، رکھنا چاہیے ورنہ ہم شیطان بن جاتے ہیں۔ ایک جملہ کہتے ہیں، دیکھیے آپ میں سے جو شخص جتنا مرضی بڑا ہو، جتنا مرضی امیر ہو، اگر اس کے گھر میں کوئی بیل دے کے ایک سپاہی کہہ دینا کہ حضور صبح جانے سے پہلے تھانے ہوتے جائیے گا، آپ کی حاضری ہے، آپ رات کو نہیں سوئیں گے، آپ رات کو سفارشیں ڈھونڈیں گے، آپ تو ایک 11 گریڈ کے تھانے دار کا سٹریس نہیں لے سکتے، آپ نے اللہ کا سٹریس کہاں سے لینا ہے؟ ہم لے ہی نہیں سکتے سٹریس، اس لیے رحمت العالمین کو رحمت العالمین بنا کے بھیجا تاکہ حوصلے کے ساتھ زندگی اور حوصلے کے ساتھ موت گزاریں۔ الایمان بین الخوف والرجا، بیلنس کریں، ایمان امید اور خوف کی درمیان۔ ابو بکر کا قول درمیانی کیفیت کا نام ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا جنت اور جہنم کے تذکرے پر آپ دیدہ نہیں ہوتے، قبر کے پاس اتنا روتے ہیں کہ داڑھی بھیگ جاتی ہے، فرمانے لگے یہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، آقا نے فرمایا کہ اس میں پار ہو گئے ساری منزلیں آسان، اور پھر آقا نے فرمایا میں نے اس سے خوفناک منظر نہیں دیکھا۔ دوسری طرف رحمت کو دیکھے شاہ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے 18 سال رحمت الہی پر درس دیا، ایک دن عذاب الہی پر درس دیا، اب ان کی زبان سے بات نکلے، مجمع بے ہوش ہو گیا، چیخیں نکل گئی، اللہ نے دل میں بات ڈالی، اے عبد القادر میرے بندوں کو رولانے اور خوف دلانے کی کیا ضرورت تھی؟ فرمایا اللہ 18 سال رحمت الہی پر درس دیا، ایک دن عذاب کی بات کی، فرمایا کیا 18 سال میں میری رحمت کم ہو گئی؟ کم آئے، ہائے 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 ہائے، سبحان اللہ۔ اچھا بلال بھائی ایک ذہن میں لیٹ ہو گئی کیونکہ وہ قبر کی جب باتیں کر رہے تھے 3 سوال، وہ ذرا دہرائیے گا کیا تھے 3 سوال؟ رب کون ہے، دین کیا ہے، اور آقا کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ رب کون ہے، دین کیا ہے، آقا۔ اچھا رب اور اس کو آقا کو تو چھوڑ کے بیچ والا یہ سوال ہے نا دین والا، وہ مجھے بڑا کھٹکا، کیونکہ جب ہم روز بیٹھتے ہیں تو یہاں بتاتے ہیں ہمارے فرقے کے یعنی ہمارے مطابق یہ چیز جائز ہے، دوسرا کہتے ہیں ہمارے مطابق یہ چیز حرام ہے، تو ہم تو حلال اور حرام کے اندر آ کے کل کا بدلہ لے لیا آپ نے آج سوال کر کے۔ نہیں ادھر ہم دین کون سا بتائیں گے؟ ہم وہ کون سا دین بتانا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل میں 72 فرقے تھے، میری امت میں 73 فرقے۔ نہیں سر میں آپ کو حدیث عطیہ کرتا ہوں، ویسے نہیں ہے کہ 72 فرقے تھے، اللہ کے رسول نے یہ تنبیہ کے طور پہ یعنی کہ شرم دلانے کے لیے کہا کہ اگر ان کے 72 ہوں گے تو تمہارے 73 ہوں گے، پھر جوتی کی مثال دی، تم ان کے ساتھ ایسے برابری کرو گے جیسے ایک جوتی کے ساتھ دوسری جوتی آئی ہے، تو یہ اس وقت تھوڑا سا میں کریکشن کروں گا، یہ حدیث اسی طرح ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو فرمایا نا کہ بنی اسرائیل میں جو بیماریاں آئی تھی تم میں بھی وہ بیماریاں آئے گی، حذو النال بن نال، جیسے ایک جوتا سائز اور شیپ میں ایکویلنسی ہوتی ہے دوسرے کی طرح، یہاں تک کہ اگر ان میں کسی نے اپنی والدہ سے اعلانیتاً زنا کیا ہوگا اس امت میں بھی پیدا ہوں گے، اور وہ جو میں ریلیٹ کر رہا ہوں وہ الگ ہے۔ فرمایا بنی اسرائیل میں 72 فرقے تھے، میری امت میں 73 ہوں گے، تو پوچھا اس میں ناجی اور نجات والا کون سا ہوگا؟ آپ نے بڑا آسان جواب دیا، ما انا علیہ و اصحابی، جس طریقے پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ تو ہم اپنے ایمان کو قرآن اور حدیث پر دیکھیں، تو اس پہ کیا قبر کے اندر کیا ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ سکیں گے کہ یا رسول اللہ میں نے وہابی ہونے کی حیثیت سے سب سے بہتر جو ہے وہ وہابیزم کو پایا تو میرا دین وہابیزم ہے؟ میں کہہ سکتا ہوں؟ ہم اپنے آپ کو وہابی نہیں کہتے، کیا کہیں گے وہاں پہ؟ کیا کہیں گے؟ آپ اپنے آپ کو بریلوی نہ کہے، کوئی اپنے آپ کو شیعہ نہ کہے، یہ لوگوں نے ایک دوسرے کا نام رکھا ہے، ہم اپنے آپ کو مسلمان کہیں اور کوشش کریں قرآن سے ہماری مطابق۔ ہم نے تو کل بڑی کوشش کی، انہوں نے بھی بڑی کوشش کی لوگ کے مسلمان کے، وہ کہتے ہیں نہیں یہ بات جو ہے یہ فتویٰ جو ہے یہ ہمبلی کے طور پہ ہے، یہ فلاں کے طور پہ ہے، سوال پہ حلال اور حرام کا فرق آ جاتا ہے، تو پھر وہ مسلمان کیسے ہے؟ یہ سوال تو بڑا ویلڈ ہے، اس کا جواب بھی بڑا سالڈ ہونا چاہیے۔ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیں۔ وہ سارے کہتے ہیں نا۔ دوسرے موقع پر کہا میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، دیکھیں کہنا الگ ہے کرنا الگ ہے، تو کر کیوں نہیں کرا؟ نہیں بہت سے لوگ کر بھی رہے، وہ بہت سے کہاں ہیں؟ صحابہ اکرام سرٹیفائیڈ مومن تھے اور اس دور کے منافق سرٹیفائیڈ منافق تھے، آج ہم کسی کو کہہ سکتے ہیں سرٹیفائیڈ مومن اور منافق نہیں کہہ سکتے، ہو سکتا ہے آپ اللہ کی نظر میں پکے مومن ہو،
ہم اللہ کی نظر لیکن میں پکے مومن وہ منافقین بھی تو صرف اللہ کے رسول کو پتا تھا نا، جو حضرت حذیفہ یمانی کے پاس لسٹ تھی، وہ بھی تو ڈکلیئرڈ نہیں تھے نا، چاہے ان کی مسجد کو جلایا لیکن وہ ڈکلیئرڈ نہیں تھے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سوال یہ بڑا ویلڈ ہے، اس کا جواب مجھے لگتا ہے کہ ویلڈ ہے ہی نہیں کہ ہم یہاں پہ لڑ رہے ہیں چاروں مسالک کے اوپر، وہاں جا کے جواب دینا ہے اسلام، تو یہاں اسلام کہاں ہے؟ ہم یہاں پہ یہ مثال رسی کی بھی دیں گے، سب اختلاف ہوا یا نہیں، اس پر ایک سوال ہے۔ صاحب جو آپ بات کر رہے ہیں اختلاف کی بات نہیں ہے، نہیں دیکھیں فروعی مسائل میں اختلاف رحمت ہے، یہ فروعی مسائل ہے کہ ہاتھ رفع یدین کرنا ہے نہیں کرنا ہے، یہ فروعی مسائل، اور فروعی مسائل میں اختلاف صحابہ کے درمیان ہوا ہے، لیبل اور ٹیگ لگانا ضروری نہیں ہے۔ میں آپ بات عرض کروں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبر پہ رہے نہیں، ایک بات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص کعبۃ اللہ کو اپنا قبلہ تصور کرتا ہے، کلمہ اللہ پڑھتا کا ہے، رسول مانتا ہے، اللہ کو اللہ مانتا ہے، قرآن کریم کو اللہ کی آخری کتاب مانتا ہے، اس کی تکفیر نہ کرو، اس کو کافر نہ کہو آپ۔ اچھا کافر نہیں کہنے ایک دوسرے کو؟ یہی تو بات ہے کہ آپ نے بتائی نہیں ساروں کو یہ بات، میڈیا نے پھیلائی نہیں ہے، غلط بات ہے پھیلائی۔ یہ بھی ہمارا فرض ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب اگلے 3-4 سالوں بعد آپ نے کہنا ہے یہ میڈیا جو ہے یہ 5واں ممبر ہے، ان کا فرض صرف غلط پھیلانا ہے۔ حضور اقدس یہ فرمائیے کہ ایک شخص جو ہے وہ دنیا میں جل جاتا ہے، قبر میں آگ کیا کرے گی اس کو؟ جل گیا، راکھ ہو گیا۔ اب یہ حضرت امام ابو حنیفہ سے کسی نے سوال کیا، حنفی جواب ہے یہ نہیں سوال کیا اچھا اس نے، وہ ہر ایک سے اس کا سوال تھا جو بھی وہاں موجود تھے، تو حضرت امام ابو حنیفہ اس وقت زیادہ ان کی عمر مبارک نہیں تھی، تو انہوں نے کہا کہ میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ اس نے کہا کہ صاحب یہ بتائیں کہ شیطان جو ہے آنکھ سے بنا ہے، تو شیطان کو دوزخ کیا کرے گی؟ دوزخ کیا کرے گی؟ اس کو پانی میں ہم، تو آپ نے کیا کیا، ایک مٹی کا ڈھیلا اٹھایا، اس کو مارا، تو اس کے سر پہ لگا، تو بھی تو مٹی سے بنے ہو تم بھی، آدم علیہ السلام مٹی سے بنے تھے، تو یہ ڈھیرے سے تم کو جیسی تکلیف ہوئی ہے ایسے ہی آگ کو تکلیف دے گی۔ آگ زیادہ ہوگی بھی، یعنی کہ آگ کو جو ہے وہ جلائے گی اسی طرح سے جیسے تم کو مٹی نے اثر کیا ہے، حالانکہ ہمارا تو۔ اچھا یہاں پہ ایک روایت اگر لیں بخاری شریف کی کہ وہ آدمی جو کہ کفن چور تھا، اب یہ کفن چور ہونا کوئی چھوٹا موٹا جرم تو ہے کوئی نہیں، اب اس نے اپنے بیٹوں سے کہہ دیے، 4 اس کے بیٹے تھے، کہ جب مجھے آنا ہے، حضرت السلام علیکم، بسم اللہ بسم اللہ، جب مجھے تم نے دفن نہیں کرنا، مجھے تم نے جلانا ہے، اور صرف جلانا بھی نہیں ہے، میری راکھ کو تم نے نا پہاڑوں کے اوپر اڑا دینا ہے تاکہ میرا کہیں چکر ہی نہ ہو، میں پکڑا ہی نہ جاؤں کہیں۔ ہو گیا، جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کو اطلاع فرمائی، اللہ نے اس کی ساری راکھ کٹھی کی، اس کو ریکنسٹرکٹ کیا اور پوچھا، حضور یہ آپ کی بات کا پچھلی کا جواب ہے کہ تو نے یہ سارا کچھ کیوں کیا؟ اس نے کہا اللہ کیونکہ میں کفن چور ہوں، میں تیرے سامنے کس منہ سے آتا؟ اللہ نے کہا تجھے اس بات کا یقین تھا کہ تو میرے سامنے حاضر ہوگا؟ اللہ نے صرف اس بات پہ اس کی بخشش کی۔ تو ہم میں سے جتنے مرضی جرم والے، بدکار، بد خلاق، بد خیال لوگ ہوں، اللہ نے اگر اس کو معاف کیا تو میری اور آپ کی بھی آس جو ہے وہ بڑی ہے۔ ہمیں سکون کیسے پیدا کریں گے ہم اگر اسی آسرے پہ رہ گئے؟ تو سکون کیسے پیدا کریں گے؟ سکون نہیں ملے گا نا، پھر تو ہم سب کو یہ آسرا ہو گیا نا کہ اللہ نے بخش دینا ہے، سب کچھ صحیح ہو جانا ہے، تھوڑی بہت سزا ہوگی اور ہو سکتا ہے وہ بھی معافی ہو جائے، تو یہ سکون یہ ڈھونڈے سر کیا صرف خوف خدا سے دنیا میں امن آئے گا یا کچھ اور بھی طریقہ ہو سکتا ہے؟ ڈرانا ضروری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوف خدا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ڈرنے والی چیز ہے کہ جو دنیا کے معیار کے حساب سے ڈراؤنی چیز ہوتی ہے، یہ در حقیقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کا خوف ہے، اپنی معصیت سے، نافرمانی نہ کریں، معصیت سے، یعنی جب ظاہر ہے کہ معصیت ہے، جیسے کہ ایک انسان ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ میرا باس ہے وہ اگر اچھا بھی ہے، ماشاءاللہ کریم بھی ہے، مہربان بھی ہے، تو کم از کم میں اس کو خیال رکھوں، وہ ارحم الراحمین ہے، وہ کریم سارے کریموں کا خلق کرنے والا ہے۔ تو انسان اپنے کردار اور اپنے نفس سے خوف محسوس کرتا ہے کہ میں اس کی معصیت نہ کروں، اس بات کا خوف، اس بات کا خوف ہے بس، اور کیا۔ اچھا باقی یہ کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ وإن لم یکن تراہ فإنہ یراک، یعنی فرمائے گا کہ اس کی عبادت ویسے کرو کہ جیسے اسے دیکھ رہے ہو۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی دیدار کی کسی کو منزل حاصل ہو جائے تو کیا ہی کہنا، یہ بصارت والا جو ہے نا دیدار نہیں، بصیرت والا دیدار ہے، تو اس کی عبادت ویسے کرو جیسے اسے دیکھ۔ مسئلہ ہی حل کر دیا، بصارت اور بصیرت کہہ کے جی مسئلہ ہی حل کر دیا۔ بصارت والا نہیں، یہ بصیرت والا دیدار ہے، اس کی عبادت ویسے کرو کہ جیسے اسے دیکھ رہے ہو۔ پھر فرمایا کہ اگر تم اس مقام بصیرت پر نہیں ہو کہ اسے دیکھ سکو تو کم از کم ویسے تو کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ میں آپ لوگوں کا وقفہ اور واپس آ کے پوچھوں گا کہ حضور اقدس
یہ جو قبروں میں سے خوشبوئیں آتی ہیں اور ہزاروں سال کے بعد بھی، ہزار تو نہیں، میں کم از کم 75-80 سال کی قبر تو میں نے کھلی دیکھی ہے، جب کفن میلے نہیں نکلتے تو یہ کون سی راکٹ سائنس ہوتی ہے؟ اور قبر کے اندر یہ فزیکلی کیسے ہو رہا ہوتا ہے؟ ہم سوچ رہے تھے روحانی ہوتا ہے، لیکن وہ کفن کا لٹھا جو ہے وہ تو کپڑا ہے، 75 سال میں اس کو تو ختم ہو جانا چاہیے۔